أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا روشی فوری کی محبت نہ سینے کا زور آخر پیار نہ کرو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اسی ذوق و شوق کا چند جملے میری نال مل کے پڑھنا تاکہ سب دی حاضری ہو گئے اور اسی سارے سرکار دے سراخان آئے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور ہی بول رہے ہو سبحان اللہ میں پتہ کیوں شعر شروع کیتے نہیں میں بڑی بارائیں تھے توڑے علاقے سارے سماغر میں دیکھے یاد ہونے نے سارے میں تو میں پڑھنا چاہتا سا وینی سوہانے صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے سمجھے نا تو میں تے سادے سادے جملے اس واسطے پڑھے میں سارے رڑ جانتے نہ رڑ کے پڑھو کہ مزہ آئے گا نہ آوے تے کم از کم یہ نہ ہوئے جب جملہ ختم ہوئے سینے کا زور آتے چہرے نے چمک لے آتے زبان کا سبحان اللہ کی صدا آ جائے کچھ بولو سبحان اللہ بس ایسا بولو گے مزہ آئے گا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے
اور بھر کے جھولی میری سرکار میں، بھر کے جھولی میری سرکار میں، مسکرا نہیت ہی وجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، عشاقان مصطفیٰ نبی اکرم شفیع معظم، اپنے آقا دا نام سنو تو بولو سبحان اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم، امام الانبیاء شبیع اسرار اللہ، خدا دی خدائی دے واحد مختار رسول، مدثر دی چادر اوڑھن والے رسول، مزمل دا کمل اوڑھن والے رسول، پتھران تو کلمے پڑھان والے سونے رسول، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے سونے رسول، وجہ اللہ دے چہرے والے سونے رسول دے میلاد کا جشن سجائی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ساری سارے حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج دا یہ حسین پروگرام اس جامعہ مسجد بنیاں دی جامعہ مسجد کے اندر منعقد ہے۔ عزت مآب محترم المقام جناب محترم چودھری ارشد مامون صاحب سلطانی اور عزت مآب جناب محترم چودھری انصر مامون سلطانی، انہاں دی والدہ ماجدہ دے مثالی سباب واسطے اور سرکار دے سارے غلاماں موتی خوش خبری سنان واسطے کہ نبی دی میلاد دا مہینہ آ گیا ہے۔ اس خوبصورت بزم و سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت استاد العلماء علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد صاحب ہاشمی دامت برکات مولالیہ، آپ بھی تشریف فرمانے۔ فاضل محتشم فاضل جلیل توڑی اس مسجد امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد آصف جاوید صاحب چشتی دامت برکات مولالیہ، آپ کا حکم نامہ حضرت مفتی صاحب کے ذریعے میرے تک پہنچا، میں لبیک کہہ کے آج حاضر ہوں۔ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد انعام الحق صاحب اور جتنے بھی حضرات جلوگر ہو، میں سارے دے نامہ تو واقف نہیں، مگر ایک کہہ سکنا کہ اس بزم وچ آیا وہ یہ جنہوں مصطفیٰ دے صدقے رب نے بلایا۔ اللہ تعالیٰ
چودھری صاحب نے والدہ ماجدہ دے درجات بلند فرمائے، اور نالی محسن پاکستان عزت مآب جناب محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ انہوں نے بھی درجات بلند فرمائے۔ ساڑھے پاکستان دے محسن، ساڑھے پاکستان بڑی محبت رکھن والے سن، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ جنہیں حضرات بیٹھے ہو اگر انہاں میں کوئی بیمار ہے، اللہ حضور دے میلاد دی برکت دے نال انہوں سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے برادر محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب نقشبندی سبور شریف دے اور جامعہ نظامیہ رضویہ دے فاضل، اللہ انہوں سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ اور جتنے کسی حضرات تشریف فرماؤ، اللہ بے اولادہ مصالح اولاد اور جنہیں بچے اور بچیاں دے رشتہ دے حوالے نال پریشان ہیں، اللہ انہوں نے بہتر اسباب پیدا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم میں جو دو آیات جناب کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ سادہ جے ترجمہ یہ بڑھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب دروازے پہ کوئی سائل آ جائے جو وہ خالی نہیں جان دینا۔ یہ گل کی سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ نقیب صاحب نے بڑے سونے جملے تو انہوں سنائے نہیں، بڑا مزہ آیا ہے سمجھا۔ وہ نال تو انہیں کہہ رہے سمجھے تو اردو سمجھن والا میں تو پھر داد دے گئے تو میں تو پنجابی بول رہا ہوں۔ سارے پنجابی سمجھن والے ہو جان دے ہو نا، پنجابی سارے نو جا کے نا تو جن سمجھ آ رہی ہے پنجابی دی پھر وہ ذوق شوق نہ بولے نہ ذرا سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دروازے پہ کوئی سائل آ جائے تو وہ خالی بولو بولو خالی نہیں جان دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی اس عظیم نعمت کا خوب چرچا کر۔ آیتاں دو پڑھی جائیں، چیزاں دو سامنے آ جائیں۔ ایک وے کہ دروازے تے کوئی سائل آوے تے خالی بولو بولو خالی نہ جاوے۔ دوجہ وے کہ محبوب دے آن دے چرچے اندے کرو کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ اللہ دے محبوب دی آمد ہو گئے۔ او سونا رسول آیا جدہ چہرہ حسن والا، آہستہ نہیں ترہ پیار نہ بولنا پڑے گا سبحان اللہ۔ ہر نبی شان والا، ہر رسول فضیلت والا، جناب آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول جتنے بھی اللہ نے بھیجے اسی سارے تے ایمان رکھنے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا قسم کلمہ پڑھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا قسم کلمہ پڑھے ہیں، اور یہ سارے نبی عزت والے، احترام والے، شان والے، مقام والے، مرتبے والے، مگر انہیں سارے کو اللہ کے افضل بن کے آن والے میرے تے بڑے کریم آقا مدثر دی چادر اوڑھن والے رسول۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ کرنے صحابہ دی بدن سجی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا فضلتو علی الانبیاء بست، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باقی نبیاں تو رب نے مینوں 6 او خوبیاں او فضیلتاں دتیاں نے جنہیں کسی اور کو نہیں ملیاں۔ یہ میرا جملہ نہیں، علماء کرام مفتیان نظام کا جملہ نہیں، ایک او دا جملہ ہے جن زبان کو جملہ نکلتا جاوے رحمت ہے وما ینطق عن الہوا۔ محبوبہ منو تیرے زبان تو نکلے جملے تیرے دینا، ایک ایک جملے کا تذکرہ کے ترجمہ کر دیا رحمت ہے سونیا تو مکے میں جو ہمیں منو مکے دیا قسمان، سونیا مدینے دیا گڑیاں میں ٹوڑے کہ منو مدینے دیا گڑیاں دیا قسمان ہے۔ او رسول فرما رہے ہیں فضلتو علی الانبیاء بست، فرمایا رب نے منو 6 او خوبیاں دتیاں نے جنہیں کسی اور نبی نو ملیاں۔ ان نبی جو ایک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جوامع الکلم، اللہ نے منو جوامع الکلم یعنی ایسا حسین اور ایسا خوبصورت خطیب بنا کے بھیجا ہے کہ باقی سارے
اپنی لبیاں تقریرا کرتے رہن وہ جنیاں نے کر لین تے میرا ایک جملہ ہی انہاں سارے تے بھاری ہو گیا یہ میرے توڑے آقا کی صفت ہے میرے توڑے آقا کی شان ہے جنہی کسی اور کو ملی نہیں دوسری نبی کریم علیہ السلام کو فرمائی نصیب تو پھر روب فرمایا میرا روب اینا میں جنہیں سارے بڑے بڑے سرداران قریش ہونے میرا قدم اتھے لگ جائے کہ میرا روب سارے پہ چھا جاتا ہے سمجھ آئی نا گل اس رسول نے جب آ کے اعلان نبوت کیتا کائنات دے بانی رسول نے جب سارے پنڈ نو قبیلے نو محلے نو کٹھیا کیتا نا کہ سرکار نے فرمایا میں تو ابھی دعوت کی تھی میں تو شکریہ ادا کرنا میں تو شکر گزار ہوں کہ تسی میری دعوت دے آئے ہو پھر اگلی بات کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں زندگی دینا 40 بہاراں تو ہمیں گزارنا میری زندگی دی کھلی کتاب تو ہمیں سامنے میں میں نے دسو میں کسے نال کوئی ایسی غلط نہیں کی تھی میں کسے دی رکھی امانت دے اندر کوئی ایسا معاملہ کے نہیں کیتا سارے ایک زبان بولے کسی نے مشورہ نہیں کیتا بغیر کان جوڑے کہنے لگے سونے تسی صادق بھی ہو تے امین بھی ہو اے ادھے اپنا کوئی بندہ نہیں پیاندا اے مشرک نے کافر نے جنہیں نبی پاک علیہ السلام کو کی کہہ رہے ہیں سونے تسی صادق بھی ہو تے امین پھر نبی کریم علیہ السلام نے اگلا اعلان کیتا اسلام کا پہلا خطیب ہے تے کوئی صفاتے کھڑا ہے متصدی زیادہ روڑ کے آمنہ دا لال کہنے لگا میں نے دسو اگر میں ایک کما کہ اس پہاڑ دی بیک سیٹ کو ایک دشمن دا لشکر تھوڑے وال آ رہا ہے حملہ کرے گا گل مان جاؤ گے انہاں کیا اساں اس زبان کو جھوٹ سنے ہی کبھی منیے کیوں نہ اساں جھوٹ سنے ہی کبھی نہیں اس زبان کو سرکار پھر مسکرائے فرمایا چلو اے دو گلاں تے من گئے نے ہن تریجی گل سرکار نے پھر میرے پاڑے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو میں نے ایتھے تک تسی من گئے ہو تے پھر اگلی گل سن لو اے جڑے تساں کعبے وچ رکھے نے تے گھراں وچ سنبھال کے رکھے نے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو او بت سارے جھوٹے نے ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے او سچا ہے تے میں اس سچے خدا دا سچا رسول بن کے آیا اینی گل کرن دی دیر ہے جڑے ہن تک صادق و امین آکھدے رہے جڑے ہن تک کہہ رہے سن تہاڈی زبان کو اساں جھوٹ سنے کبھی نہیں سرکار نے جب اے تیسرا جملہ بولیا نا کوئی صفاتے کھڑے ہو کے اے اس خطیب کا جملہ کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے بس اینی گل کرن دی دیر ہے کہ سرکار کے سامنے رشتے وچ چاچا لگتا ہے وہ کھلو گیا کھلو کے کہنے لگا اس واسطے روٹی کھوائی گا اس واسطے بلائے کہ اسی تینوں نبی مان لگے انہیں بڑے سخت جملے بولے انہیں کیا جس جملے جس اے انگلی دے نال ہاتھ دے نال تو اشارہ کیتا ہے تیری انگلی ٹوٹ جائے ہاتھ ٹوٹ جائے جب ایک گل سنی کہ خدا دے حبیب دے اکھاں وچ آنسو آئے رب دی بارگاہ ول نظر مارے کائنات دے دولا رسول نے آسمانہ ول نظر ماری یا اللہ میں تیرے حکم دے انہاں نوں تیری وحدانیت دا اعلان کیتا ہے اپنی نبوت اور رسالت دا چرچا کیتا ہے یا اللہ ہن تک من دے آئے نے مینوں صادق بھی کہہ رہے ہیں امین بھی کہہ رہے ہیں مینوں کہندے نے تیری زبان تو جھوٹ کبھی نہیں سنیا جب تیری وحدانیت دا اعلان کیتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیتا ہے اس وقت رشتے میں چاچا لگ جاوے کھڑا ہو کے کہنے لگا وے اسی تیری اس گل نوں نہیں مندے بلکہ آندا تے کہ میرا ہاتھ چکے آئی اور اللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے نبی کریم
اینی گل کرن دی دیر رب نے فرمایا محبوب تیری عزت دا پہرا میں داں گا، تیری عظمت دے چرچے میں کراں گا۔ تے پھر اس رب نے چرچے انہیں کیتے کہ زمینہ دے ذرے بھی مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں، آسمانہ دے ستارے بھی مصطفیٰ کی عظمت دے ترانے آنا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، لیلو نہار کا توجہ و تمدل اپنے عروج دے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے غلامو میرے پر کریم آقا علیہ السلام سے بارگاہ میں جائے یہ آیا ہوتا ہے خیرات لے کے جاتا ہے، اپنا آوے کے تک بھی لے کے جائے، بیگانہ آوے کے تک بھی لے کے جائے، دشمن آئے کے تک بھی لے کے جائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے غلامو کشمیری کا رومی بولیا آری میں کھری جلندہ شہنشاہ حضرت بنا محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑے پیار میں قلم اٹھایا فرماتے لوگوں سن لو میرے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنا آوے دے تک بھی خالی نہیں جاتا، بیگانہ آوے دے تک بھی چھوڑی بھر کے لے جاتا ہے، دشمن آوے دے تک بھی لے کے جاتا ہے، سجن آوے دے پھر بھی لے کے جاتا ہے۔ آج پہ کھڑی کرنے دوست دشمن دوست دشمن تے جنگا ملتا تے جے کوئی ہوگے سوالی کبھی قریبا دے قریب تے موڑیا سج رہا نبی کریم کے دروازے کے جاوے کے خالی آگے ذرا غور کر بیٹھے آگے اے مستقل بیٹھن والے ہو سرکار کے موقع نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا جشن کرنے والے ہو آؤ میں حدیث کے واقعے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث بخاری ہے، عمدۃ القاری ہے، تحصیل الباری ہے، کتب احادیث میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اے میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں جب میں کسی مسجد بیٹھے ہو نا ہلکا لا کے ان کی سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، حضرت امیر معاویہ اس حدیث کو بیان بیٹھاتے ہیں۔ آندھے میں جدو آیا تو دیکھیا کہ لوگ وہاں بیٹھے ہلکا بنا کے بیٹھے کہ ہولی ہولی ٹوندے آئے نا کہ آ کے پوچھ دینے ہو کی میں کر دے ہو مسیطے بین کا مقصد کی ہے کہ سارے بولے کہنے لگے اسی اللہ دا ذکر پہ کرنے اللہ دا ذکر پہ کرنے ہیں۔ میں کہا گل ٹھیک ہے، پھر انہاں اگلی گل کی جو میں کہا واقعی یہ گل اے اس گل کے قسم دے دو کہ تسی اللہ دا ذکر پہ کر دے۔ انہاں کہا اللہ دی قسم دے اللہ دا ذکر پہ کرنے ہیں اور ادھے کے ہور سارے کو گل کی اسی اللہ اللہ دے رسول دا ذکر پہ کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت امیر معاویہ نے میں انہوں نے آکھیا کہ میں یہ نہیں کہ تھوڑے ایمان تے میں نے کو شک ہے جڑے تھوڑے کو قسمہ لے جا پھر ہاں پھر وجہ کیا کیوں کہ میں یہ گل دسنا چاہنا کہ اپنی ہڈ ورتی ہے کی کہ اسی مسجد میں بیٹھے سامنے آمنہ دا لال آ گیا اینجی ہلکا بنا کے بیٹھے سب سرکار کے صحابہ بیٹھے میں نبی کریم علیہ السلام کا غلام اللہ کا ذکر پہ کر دینے نارے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر پہ ادا کر دینے دیکھے کہ تھوڑی دیر گزری کائنات کا والی رسول آ گیا خدا کی خدائی کا مختار آ گیا آگے سرکار نے فرمایا آج رسکم بین والے کیوں بیٹھے ہوتا کیے وہ سارے بولے القدر یا رسول اللہ اسی اللہ کا ذکر پہ کرنے آ نارے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر ادا پہ کرنے آ فرمایا تیری کر کے شکر ادا پہ کر دے ہو مننا علینا بیٹا یا رسول اللہ اسی اس گل کے شکر پہ ادا کرنے آ اللہ تعالیٰ نے سب کو سانپا جائے تمہارے حسین چہرہ تمہارا حسین انداز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سب اپنا سونا رسول عطا کر دیتا ہے اس گل کے سے اللہ کا شکر ادا پہ کرنے آ مننا علینا بیٹا یا رسول اللہ اور زیادہ نظریہ کوئی نہیں اور زیادہ کام کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے
اس واسطے شکر میں ادا کر رہے ہو. صحابہ سارے بولے اللہ کی عزت کی قسم ہے جنہیں قبضہ قدرت اندر ساتھی جا رہے یا رسول اللہ اور مقصد کوئی نہیں اسی اللہ کا شکر میں ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب مقصد دی چادر اور انوالا رسول عطا کر دیتا ہے. سارے دوجے و جناب والا مبارکہ دے دے ایک دوجے کو خوشخبریاں سنا دے مننا علینا کہتا اے آخر کا مقصد کی ہے ایک دوجے والا بیٹے لیکن سارے بہن کا مقصد آج آمد ہے اس سہرے کی آج آمد ہے اس سہرے کی جڑا دو تک نالو سہنا ہے. اتنی ذرا مزہ آگے زبان کو اسی بھی بولو گے مزہ آئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے سگا خانہ آگے جتنے میرا نام آگے گا اوٹھے سرکار کے غلامہ کا بھی نام آگے نبی کے غلامہ کا محبت کا بولے کہ مزہ آئے گا. آج آمد ہے اس سہنے کی آج آمد ہے اس سہنے سارے زبان کو بولو نبی کریم کی آمد کا چرچا کرنے بیٹھے ہو اس سونے کا چرچا جنہیں تیرے بھی تو نور دینا لگتا پینا نکل دینا نے اس آقا دی آمد کے تذکرے بیٹھے جو بولو آج آمد ہے اس سونے کی آج آمد ہے اس سونے کی جڑا دو تک نالو سہنا رب نے سانو سونا رسول عطا کر دیتا ہے او رسول دیتا ہے جنہیں آنگر کائنات ایک بہار آ گئی ہے او رسول دیتا ہے جنہیں آگے یقینات سران دے حق رکھے آ رہے او رسول دیتا ہے جنہیں آنگر بے مقام میں خوشیاں دی دیا جنہیں آنگر بیٹی کو بیٹی کا مقام مل گیا بیوی کو بیوی کا احترام ملیا ماں کا احترام ملیا اسی وقت رسول خوشی کا اظہار کرنیا جس رسول دے آتے اللہ تعالیٰ نے ماں کا احترام دے چھڑیا. مننا علینا بکا یا رسول اللہ آقا سے ایسے کہتے رب دا شکر میں ادا کرنے ہیں. اگر اسی دور جاہلیت پر نظر ماریے کہ حالات ایسے سن کہ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا اٹھ کے ماں کے قبضہ کر لیندہ سی ماں کے قبضہ کر لیندہ سی. جس گھر بیٹی پیدا ہوتی سی سب ماتم پہ جاتی سی. حالات بڑے عجیب ہو جاندے سن اور صدقے جامع جنہیں آگے بیٹی نو بیٹی دا مقام دیتا. ذرا کھول کے بولو نا سبحان اللہ. اس رسول کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جنہیں آگے بیٹی نو دسیا بیٹی تو گھر میں زحمت بن کے نہیں رب دی رحمت بن کے آئے. جنہیں آگے ماں دا مقام دسیا دور جاہلیت باپ فوت ہو جائے تو پتر اٹھ کے ماں تے قبضہ کردہ سی. استغفر اللہ بڑے معاملات عجیب بن جاندے سن. رب دے حبیب نے آ کے دسیا کہ تیری خادمہ یا تیری غلام یا تیری لونڈی نہیں تیرے واسطے یہ قدمہ دے تھلے رب نے جنت رکھ دیتی جا. یہ نبی کریم نے آ کے دسیا. سرکار نے آ کے بیٹی کو بیٹی کا مقام ماں کو ماں کا احترام بہن کو بہن کا احترام نبی کریم علیہ السلام نے ہر ایک ماں کے اعزاز عزت مقام کے مرتبہ دسے آگے. پھر اس رسول نے آ کے کائنات عزتات آتی دینا نے اور سونے سے ہر کو خوشیاں دے ہار کا کردہ ہے. اسی واسطے اسی نبی کریم کے غلام خوش ہو کے اپنے آقا دی آمد دے اپنے سونے رسول کی دربہ کری دے. مننا علینا بیٹا صحابہ نے سونیا اسی کے سکل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کہ اللہ نے سانو وہ رسول دیتا ہے جنہا انگلی کا اشارہ کرے تے چند میں ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ نے سب وہ رسول عطا کیتا ہے میرا انگلی کا اشارہ کرے تے ڈوبا سورج
اللہ کو ابھی آمد جیسی اللہ کا شکر ادا پہ کرنے اگر محمد علی ظہوری رسولی کو پوچھئے آمدی میں آن دے قدرے کے تذکرے سنان والے سونے کی عزت دے پہلے دار بن کے ہونے والے ذرا دستے صحیح صحابہ نے مننا علینا بیتا اسی سونے کی آمد کے چرکے پہ کرنے اے بننا کی مسئلے کے بہتے علماء کے مصطفیٰ کے علماء کی موجود کی وجہ سارے کا نزدیکہ دے سو جائیے مننا علینا بیتا یا رسول اللہ سے تو ابے آن دے رابطہ شکر پہ ادا کرنے پرندے بھی خوشیاں پہ کر دینے جانور بھی خوشیاں پہ کر دینے آسمانہ کے ستارے پہ جمع دینے زمینہ کے ذرے پہ مسکران دینے باغا بھی بہارا نارے جانے مجھے بتا کیے اگر بننا علینا دیتا سونے تیری ہمیں دے چرکے پہ کرنے محمد علی ظہوری رسولی کے نرمے دی رائدہ محمد آ جائے گا آہاں بول کہنا کی جانے کبھی آسمانہ کے ستارے بھی جمع دینے کبھی زمینہ کے ذرے بھی مسکران دینے کبھی باغا بھی بہارا دینے تے قلم اٹھا کے دینے میں اس نتیجے سے پہنچے آما فلک کے صحابہ بھی یہی کام کر بیٹھے سن مننا علینا بیٹا اے مفتیان کرام علماء کرام جلوہ کر لے انہاں کو پوچھ لو مننا علینا بیٹا منع کیے تسی بھی اسے واسطے بیٹھے ہو میں بھی اسے واسطے صحابہ بھی یہی بیٹھے سن اکبران مل کے سی سارے دار کے اور ترجمہ کر لیں نبی کریم علیہ السلام کا غلاموں یتیمہ دیکھے نہ جبھی مسکرات آئی امیرہ دیکھے نہ جبھی چمک آئی پیچھے وجہ کی ہے کہ فلک صحابہ سارے بیٹھے میں ہلکا بنا میں بیٹھے میں سونے سے آن سے رابطہ شکر ادا پہ کر دے میں ذرا رکے آگے ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے پتہ نہیں کسی اور کا ملک کے ساتھ میں نے کہہ بیٹھے ہوں گے ذرا رکے آگے نبی کریم علیہ السلام نے جب میں پوچھا اور واقعی یہ کم کر رہے ہو کہ یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے قبضر قدرت کے ساتھی جانے یا رسول اللہ ساتھا ہو رکھا کوئی نہیں ایسی مدینے دیا گلیاں دیا دکانہ دے اٹھے بیٹھے لوگاں دیا دکانہ دیا ریٹ لسٹانی پڑھ دے پہ یا رسول اللہ ایسی
دے اے نبی کریم دی آمد کرتے نے پھر نبی علیہ السلام نے اے بھی فرمایا صحابہ تسی تے شرک کر دے پہ ہو غلط کر دے پہ ہو نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا اللہ دی عزت دی قسم ہے تواڈے کولوں قسم ہے اس واسطے نہیں لئی کہ تہاڈا ایمان کچا نہیں تہاڈا ایمان بھی کامل ہے تہاڈا عقیدہ بھی سچا ہے تہاڈی عقیدت بھی سچی ہے یا رسول اللہ پھر فرمایا تواڈے کولوں قسم اس واسطے نہیں لئی کہ مینوں تواڈے تے کوئی شک سی آقا پھر فرمایا میں اس گل تے تواڈے نال گل پیا کرنا ہن تھوڑی دیر گزری میرے کول جبریل آیا سی بڑیاں دی مسجد پڑھن والے آقا دے غلاموں اپنی قسمت سے ناز کریا مقدر پہ فخر کریا جی تسی فیل کے ایویں نہیں جناب والا وقت ضائع پہ کر دے رب دے حبیب فرمایا میرے کول جبریل آیا سی رکیا جی پہلے اپنی گل میں دس لو کس کام بیٹھے ہو بولو سارے بولو نبی پاک کے میلاد کی خوشی واسطے جیڑا جیڑا آقا کے میلاد کی خوشی واسطے بیٹا ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ اے فرشتہ لکھ لیا میں گواہی مسجد میں بیٹھ کے لے چودھری ارشد صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ دے اصالِ ثواب واسطے قدم مصطفیٰ کی آمد کی سجا کے سرکار نے اور دے تذکرے دے چرچے دے جلوے کرا کے نبی کی عزت کا پہلے دار بنا کے تواڈے کو ہاتھ کھڑے کروا کے ذرا رکیا کہ کیڑی وجہ کی ہے فرمایا ذرا سنیا کہ ایسی جامعہ مسجد بنیا میں رہنے والے کا عقیدہ کو 15 سال پرانا بھی 50 سال پرانا نہیں یہ صفحہ چبوترے والے بھی یہی دن مننا علینا بیٹا یہی دن نظریہ یہی سوچ مننا علینا بیٹا ایک صفحہ چبوترے والے بھی ہوئے یہی سوچ مصطفیٰ کے غلام بنیانی مسجد کے بیٹھے انہاں دی سوچ ہوئے پھر دس کے صحیح تیرا عقیدہ 50 سال پرانا نہیں تیرا عقیدہ او دے جا مصطفیٰ کے صحابہ والا عقیدہ اسی کے سوال سے بیٹھے ہو اللہ کے رسول کا ذکر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اس گلتے کہ اللہ نے سونا رسول عطا کیتا ہے اے مقصد ہے اور تے کوئی نہیں کیوں جی چودھری صاحب اے مقصد ہے علماء کرام اے مقصد ہے کہ سنیا یہ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ اگر تہاڈا اے نظری جاوے اے تہاڈی سوچ پھر میرے کو جبریل آیا ہے یا رسول اللہ جبریل کی کرنا آیا ہے اللہ دے مارے حبیب فرمان لگے اے میرے صحابہ میرے کو جبریل گل کہن واسطے آیا ہے یا رسول اللہ انہاں نوں مبارک دے دیو انہاں نوں خوشخبری دے دیو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرشتہ دی جماعت میں انہاں لوگاں تے فخر کیا کر رہا ہے انہاں لوگاں تے فخر کیا کرتے ہیں یہ حدیث بخاری میں موجود ہے علماء بیٹھے نے میری ذمہ داری ہے ذمہ دارانہ گل پہ کرنا ذرا رک کے آگے پھر ذرا میں دسنا چاہنا کہ سرکار کے سامنے نبی کریم کے علماء نے آقا دی آمد کا جشن سرکار دی آمد کا ذکر کیتا اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے پتہ نہیں اپنے کام لگے سان ہو سکتا ہے ضرورت آئے میں انہوں نے جناب والا کل کہہ دیتی ہوئے کہ دل مصطفیٰ کا راضی ہو جائے میں کہہ رک کے آگے میں اس صحابی سے دروازے دے جانا ہوا جنہوں نبی کریم بٹھا کے جن رہا اللہ کے بھی مدد جبریل کے ذریعے فرمائے اور صحابی رسول کے دروازے دے چل لیا جنہاں نبی کریم علیہ السلام کا درباری سنا خان اور صحابی کے دروازے دے چل لیا جنہوں حضرت حسان سے ثابت آگے میں اے مفتیان کرام علماء کرام جلوہ کرنے حدیث کی جو قسمت غور کر لے آگے کریم آقا کا جملہ ہوئے میرے پر آقا بولن کو بھی حدیث بنتی ہے سرکار دا صحابی بولے تھے وہ بھی بولو پھر علماء دے نے سرکار کوئی کام کرن یہ بھی حدیث ہوئی بولے ہو
میں شیر جان کے روکے نے میں گل سمجھا لما کہ پھر اگاں ٹورا میرے شیر بڑے ہوتے ہیں تسی بڑی بارہ سنے نے میرا نہ سنانا بھی نہیں نہ سنانا بھی نہیں مگر گل پوری بنا کے پھر شیر سنانا تے مزہ آئے نا ایویں کان کے ہاتھ رکھ کے بے ٹکتا تے جناب والا ٹریا رہنا تو گل نہیں بنتی سنیا جے سرکار دا او صحابی جنہوں نبی پاک ممبر تے بٹھا ہولی بولو کو سونا لگے قسمیں سبحان اللہ تے پرچا نہیں دیتا اللہ جب اونچی سبحان اللہ بولے اللہ اپنے حبیب کے صدقے انہوں مصطفیٰ تے روزے دی زیارت کرا دے اللہ نے تو بغیر دے میں تے تسی بھی سبحان اللہ دینا دے اونچی ساری بولو تھا سبحان اللہ ایسے ذرا بولو کہ مزہ آئے گا پھر نبی پاک علیہ السلام ممبر تے بٹھان تاکہ جا اللہ دی مدد کرے جبریل کے ذریعے ان او ممبر تے حسان بن ثابت ممبر تے تھے آقا صدارت کرن صحابہ سنن علماء بیٹھے میں ذمہ داری نہ بات کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو گال کرن یہ بھی مصطفیٰ کی حدیث سرکار کوئی کام کرن یہ بھی مصطفیٰ کی حدیث آقا کریم کے سامنے کوئی کام ہوئے کہ سرکار تعین فرما دے خاموش رہن روکن نہ یہ بھی کیے بولو حدیث ہے اے گل غور کریا جے یہ ان صحابہ بھی سارے بیٹھے نہیں کہ مصطفیٰ صدارت میں کر دے اے نہ کوئی بزرگ وال کو خطیب آیا ہے نہ کوئی سبور شریف کو خطیب آیا نہ گجراتوں نہ جناب لاہوروں یہ خطیب کون ہے خطیب کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے سرکار نے ممبر تے بٹھایا فرمایا حسان بن ثابت ذرا بول خان حسان بن ثابت ممبر تے آقا مسند صدارت جلوہ گار صحابہ سامنے سنن آستے تے حسان بن ثابت نے کھلو کے کی دسے ہے کہ اسی ساڑھی حالات کیسے سن اسی پنڈا کیڑے ہمیں جرین دے سن ساڑھے قبیلے کیڑے سن یہ دسے نہیں حسان بن ثابت دی پہی نظر مصطفیٰ دے چہرے اینج نہیں ذرا چہرہ بھی مصطفیٰ دا ہوئے سنن والا رسول اللہ کا عاشق ہوئے کہ زبان تے سبحان اللہ نہ بولے کبھی ہو ہی نہیں سکتا آج سرکار دا میں نہ میرا ایمان آندہ سرکار دا چہرہ بیندہ ہوئے گا نبی پاک دا ناڑے چہرہ بیندہ ہوئے دا ناڑے آندہ ہوئے گا میرے پیر بھائیوں گھر سنے آجے میں نو آقا نے ممبر تے بٹھا دیتا کہ میری اوقات نہیں نا ایک سونے دا کرم ہے نا نبی کریم علیہ السلام دا غلام جناب حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے ممبر تے کھڑے ہو کے کہنے لگے سنیا جے میں نبی کریم دا غلام میں نبی کریم دا عاشق سرکار کا عقیدت محبت رکھنے والا میں اپنے پیر بھائیاں نو سرکار کے سارے غلامات امتیاں نو کہنا چاہنا ذرا سنیا جے میری سوچ کا زاویہ میری نظریہ میرا عقیدہ کی ہے حسان بن ثابت بول کی آخنا چاہنا ہے حضرت حسان بن ثابت بولے کہ میں تے کہنا چاہنا وا احسن منکا لم ترک کوئی واجمل من کلم تل لسان اگر سونیا میں تیرے جگہ تے پہنچ جاواں میرے دل کے میری گواہی دیتی ہے میرا ایمان کے عقیدہ جذباتی گواہی کے شہادت کا دن ہے آقا سنیا میں بھی کہنا چاہنا وا احسن منکا لم ترک کوئی سونیا میری آنکھ میں کوہانے کو سونا دیکھے ہی کوئی نہیں میرے آقا کوہانے کو سونا میری آنکھ میں دیکھے ہی کوئی نہیں پھر اگلی گل کر کے حاد کر دیتی کہ دیکھ نہیں دیتا وہ اجمل منکا سونیا میری آنکھ میں بھی دیتا یہ بڑے ورگا کسی ماں نے پتر جمعیا ہوتا ہے سونیا بڑے ورگا نہ سونا آیا ہے نہ ہمیں نہ آ سکلا ہے اور میرا غور کرے آجے پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس نتیجے سے پہنچیا میرا یقینہ ہے سارے صحابہ سننے بھی پہنے سبحان اللہ بھی کہتے جا رہے ہیں نبی کریم کی تعریف آقا کا حسن و جمال مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے علاقے جا رہے ہیں سرکار کے صحابہ سننے پہنے نبی کریم بھی سننے پہنے صحابی رسول کی طرفہ میرے کریم آتا ہے
سونے جی میں تسا آکھیا وے رب نے وہی بنایا وے جی میں تسا آکھیا رب نے وہی بنایا اور ہو سکتا ہے پڑھیا والے سارے نہ سمجھے ہوں گے وہ احسن من کلام تلک کوئی نہیں وہ اجمل من کلام تلک النساء خلقت مرغان من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء ہو سکتا ہے سارے نکال کر سمجھے ہوں گے بول رہے کہ تاجدار کو پوچھ لینا سے بول رہی آپ کو مجھے حضور بسوتے سے ایک جڑا حضرت حسان بن ثابت نے ترجمہ کیتا ہے ذرا کسی بھی اپنے زبانی ترجمہ کرو اینا پڑھنے والے اینا مستقبل جب ہے نبی کریم علیہ السلام کے غلامہ کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ بھی آمد آنے میں جلسہ کیتا جا رہے ہیں مصطفیٰ کے حسن کی تعریف کی جا رہی ہے حضرت حسان بن ثابت آنے میں وہ احسن کوئی نہیں پر تسی دسو کی آخنا چاہتے ہو اور تاجدارے گولڑا بولے نبی کریم کا نواسا بولیا حضور دی آقا شہزادہ بولیا انگری گھوڑی نہیں بولنا سبحان اللہ کال بڑی بڑی کرن لگا ایک نبی کریم کا چہرہ دیکھن والا حضرت حسان بن ثابت آقا میں کونے ورگا بیٹھے ہی کوئی نہیں پھر بول رہے اسی طرح سے وہ میری سوچ یہ آخری ہے میرا دل چاہتا ہے میں نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کے کہ میں یہ بھی کہہ سکنا مخ چلے بدلے شاہ شاہی مخ چلے بدلے شاہ شاہی مچھے چمک دلات سارے بڑوں کے ملائکہ کالی ظلم پہ آنکھیں مستانی کالی ظلم پہ آنکھیں مستانی مغموری یکی ہے مد بھریا نعرہ مارے میں تو ساتھ دے ادھر کو بٹ گیا میں نعرہ مارا جواب دو نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت کے بولو مزہ ہے پھر ذرا سمجھنا ہاں جی تاجدار گولڑا ذرا دسو تے صحیح اندر میں تے اس مقام تے اس سوچ میری سوچ دا زاویہ اتنے جاندہ ہے جس سونے دا چہرہ بکھاں میرے دے وقت چہرہ کوئی سارے نہیں بولے سبحان اللہ میں آنکھ بیٹھا تے میرے ورگی آنکھ کوئی نہیں میں آنکھ بیٹھا یہ نہ ورگے لگ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کسے تراج کرن والے تراج کیتا کہ گناہ کے نہ کہ پاکستان بیٹھے آئے یہ نہ نبی کریم بھی بار پتہ نہیں کسے اور بیٹھ جا ہوئے میں کچھل بریلی بارے باپے کو پوچھ رہا حضرت تاجدار بریلی امام العاشقین سید العالمین سلطان الحقیقت حسان الہند امام شاہ احمد رضا محدث بریلی کو پوچھ رہا تسی دسو جیسے ہی کوئی سونا دیکھے آجے کہ تاجدار بریلی کے دل میری سوچ رہے لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پہ دادانا پھر ذرا اتنا کرنا چاہنا آدھر محمد آدم چشتی رو کو چلے لیا آدم تو دستے سے کوئی سونا دیکھے آئی آدم کے لئے اگر میں نو پوچھنا چاہنا ہے اور پڑھنا والے ہو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں آؤ ذرا میں حدیث پڑھا دیکھتے آدم کتنی بلاما ذرا غور کرے آجے حضرت جابر بن سمرہ بولے
سرکار کا صحابی بولیا اللہ میرا دل کیتا رات کا وقت آسمانہ دے چند پہ چمکدا ہے چودویں دا چن اپنی پوری آب و تاب نال پہ چمکدا ہے میرا دل کیتا جا کے ویچن دے سے ایک چن زیادہ روشن ملی جا آمنہ دا چن زیادہ روشن ملی جابر بن سمران نے ہولی ہولی میں دور کیا ہوا میں جابر نام حق ہے جناب والا نظارہ آسمانہ دا چند پوری طاقت کے جوبر بنا دے چمکدارے پتا رہے چودویں بار پر چند دے چمکدارے ہولی ہولی چلتا چلتا جب آمینہ کے لحاظ دے دروازے پہ پہنچے آوا ترے مصطفیٰ کے گیا جب میں جاتے بیٹھیا کیے کبھی آسمانہ دا چند بنا کبھی آمینہ دا چند بے نبی کریم علیہ السلام دھاری دار جبہ پہنتے بیٹھے میں حضرت جابر بن سمران نے لوگوں میں نے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سونا بڑا ہی سونا پیارا لگتا ہے میں نے سونا بڑا ہی پیارا پیارا لگتا ہے بڑا حسن والا پیارا لگتا ہے کبھی آسمانہ دا چانوے نہ کبھی آمنہ دا چانوے نہ آہاں دس کے صحیح تو کس نتیجے پہ پہنچے ہیں صحابی رسول اللہ لوگوں میں سنگیدے پہ پہنچے ہیں لامارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ فرمایا لوگوں میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے آنا نہ ایک سونے کو پہلے لینا میں سونا دیکھے نہ بہتر کوئی دیکھ رہا نہیں سونے وزا سونا نظر کوئی نہیں آیا آہاں تک سے سیدھا کو سونا دیکھے کہ آدم کی ہندی زبان کو ترجمہ کریے کہ آدم بھی سمران دے میں دسرہ کی سونا میں تو مجھے میرا محبوب تو مجھے میرا محبوب نہیں دکھا جدو بیت کے چن شرمارے تے بجلی ترکی وہ اٹھے چمک نہ مارے یہ سونا مچھے توری پاروے محبوب نے تیر لا کے ادھر اپنی ظلم نو سجایا رب فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا دیکھ میرا محبوب کہتا سونا پیار لگ رہا ہے میرا پیارا کہتا وسیم سے لگ رہی یا اللہ کی کرنے فرمایا جا جلدی کر قرآن لے جا قرآن لے جا یا اللہ کی کہنے فرمایا جا جلدی کر دیکھ میرے حبیب نے ہاتھ دے تیل آیا ہے یا اللہ یہ تیل بازار میں تو آیا ہے فرمایا اسا بازار والے دیکھنا اسا سے دستے یار والے دیکھنا اسا بازار میں دیکھنا اسا حبیب کا ہاتھ دیکھنے یا اللہ حکم کیے فرمایا تیل ہاتھا تیل آیا ہے یہ در زلفانو سجایا زلفان سج گئی نا حبیب بڑا پیارا پیارا لگ رہی یا جلدی کر قرآن لے جا بچی میں وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ فرمایا او تیریاں قسمہ بھی رب قرآن میں زینت بنائے حبیب یا زلفانو رب قیبل نہیں لینا سجا یہ سونے زلفا والا حبیب ہے جے سونا زلف دا کھولے تیرا ہی گانڈا نہ بھول جاوے تے جے سونا ہاتھ کھلا وچ رکھے تے ہاتھ نال
زندہ جابر بن سمرہ بول کہتا سونا دیکھے آئی کہتا میں اس نتیجے پہ پہنچیا یہ لگتا ہے کہ ویاہ سمانا دا چند آمنہ دے چند کو روشنی کیا مدلا ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ لوے کہ چلو جناب انہاں تے دنیا تے رہندے زمین تے پتہ نہیں کی کچھ ویکھے چلو اسا خیر روک جو ساڈے کول کیڑا کمی ہے چودھری صاحب یونان رہندے نے انہاں یونان دی لوگاں نو گلیاں نو بازاراں نو ویکھیا جدو سرکار دے آمد دا مہینہ ہوندا ہے نا میں بھی باہر جا کے ویکھیا ساڈے پاکستان نال زیادہ لوگ اپنے گھراں تے جھنڈے لاندے نے کیوں جی چودھری صاحب انجی گل ایسے انداز نہ جناب لوگ گھر سجاندے نے تاکہ پتہ چل جائے اے جدا گھر ہے مصطفیٰ دے نوکر دا گھر سرکار دے غلام ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی جناب کسی نے اتھے ویکھا کسی نے اتھے ویکھا میں کہا جناب روک کر وہ دے کول نہیں چلیے جیڑا سارے نبیوں کو آیا انہوں پوچھئے تھا تیرا میرا آقا ہے کہتا تو سونا میں جو نبی نے حسن سے گل پہ کرنا ہوا کہ پھر صحابہ کی زبان تو کی تھی پھر ہون ذرا جبریل کی زبانوں نہ کر لگے جبریل تو دسنا سارے جو ویکھے نہیں تو سونے ورگا ویکھی کریم آقا ورگا ویکھی کہ جبریل بولے حضرت جبریل امین دی کلام دا ترجمہ آپ فرمانے لوگوں رکے آجے میں آسمانہ دے رہنے والا بیت المعمور را خبیر حضور دی جلوہ کری ہوئی کہ پہلا میں جراتے میں جھنڈے لے کے آیا ایک مشرق ویتے ایک مغرب ویتے کعبے دی چھت لایا پھر نال سارے فرشتے آئے نبی کریم بھی آمد ترانے اللہ پہ جا رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اس جبریل نے پوچھ لیا آدم تو عیسیٰ تک سارے نبیاں کو آیا ہے دس سارے نبی ورگا کوئی بیٹھے آئی سونے ورگا کوئی نظر آئی کہ جبریل امین دی کلام کا ترجمہ سمجھا جائے کہ آفاق گردیدہ مہر پتا ورزیدہ بسیار خوبہ دیدان لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ بڑے بڑے سونے دیکھے نے پر توڑے ورگا سونا نظر ہی کوئی نہیں آیا ایک کون آندہ ہے جبریل حسان بن ثابت آندے نے میری آنکھ نے توڑے ورگا سونا بیٹھی ہے کوئی سمجھ آئی گل اللہ حضرت آندے نے لم یاتے نظیر و کفی نظر مثلے تمہیں شد پیدا جانا سونیا تیرے ورگا کو پیدا ہوئے ہو ہی نہیں سکتا ایسی گالی کوئی نہیں سبیر تو شام تک لوگاں نے رٹے نبی ساڑے ورگا سرکار دے بھی پیر تے ساڑے بھی پیر انہاں دے بھی آتے ساڑے بھی آتے میں کہتا رکی میں کشمیر دے رومی نو نہ پوچھ رہا کھڑی دے بابے نو نہ پوچھ رہا دس کی آخنا چاہنے آئی پہ کھڑی بولے لیکن قدر موتی دی اوے کی جانے سارے نہیں بولے تو سبحان اللہ پھر بولے آجے قدر موتی دی قدر موتی دی اوے موتی قدر موتی دی اوے کی جانے تے مٹی دے وفاری قدر نبی دی اوے کی جانے یارو مت جنا پکڑ لو چاہے جناب والا مسلح پکڑ لو چاہے جناب والا جو کر لو نبی کو اپنے ورگے آخر والا جڑا ہے کبھی بھی مقام تے نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی نبی کی عزت کا پہلا نہیں دے سکتا اگر اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی کی عزت کا پہلا اور دے سکتا ہے جنہیں دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو گئے
گل سلطان باہو نہ میں پوچھ لما اور ہی بولے ہو ذرا سینے کا ضرور آتے بولو نا سبحان اللہ. اچھا گل ذرا سنیا جے کی سمجھ دے ہو اسی تے اللہ دی عزت دی قسم ہے سنیوں خوش نصیب ہو. تھوڑا عقیدہ کی ہے بولو اہل سنت و جماعت کی عقیدہ ہے جنہوں نے پتہ ہے اونچی سن سینے کا زور آتے بولو کیا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت. یہ میں نہیں پیاندہ مفتی صاحب نہیں پیاندے علامہ صاحب حضرات علماء نہیں پیاندے یہ داتا صاحب نے کشف الموجود شریف میں بھی لکھا ہے. داتا صاحب آندے نے میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. کی عقیدہ ہے بولو بولو کی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت. تو آڈا بھی عقیدہ ہو میرا عقیدہ بھی ہو بابا فریدہ عقیدہ بھی ہو کھری بنے بادشاہ دا عقیدہ بھی ہو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو دا عقیدہ بھی ہو. میں ذرا گل کر لما اے تسی سیانے بندے ہو سمجھدار ہو ظاہر ہے کوئی وزیر نہ ملاقات کسی مشیر نہ ملاقات کسی پنڈ دے چودھری نہ ملاقات آن جان ہوں نہیں رہتا ہے. حضرت سلطان باہو کو بھی یہ گروپ آ گیا گل میں جو گل نکل آئی ہے نا اللہ دے ولی دیاں گلاں آ جان تو انہوں نے سمجھا کرو محبت والی. حضرت سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول ایک پنڈ دے کوئی سرکردہ لوگ انہاں کہ چلیے بھی بابے کول ہے جا کے ویکھیے کی لبدا ہے کی دیندا ہے. وہ کو 15-20 بندے اٹھ پے تے ٹر پے ٹردے ٹردے حضرت سلطان باہو کول آ گئے. حضرت سلطان باہو کول آ کے بہ گئے نا کہ ہن ایک دوجے ول نظراں مارن یہ تو کیڑا پانی لبنا ہے کی لبنا جے تو بس تھوڑی دیر کو گل بات کرو تے اٹھن دی کرو. کسی وزیر کو گئے ہوں تے روٹی بھی لب دی ادھر گئے ہوں تے پتہ نہیں 18 قسم کے کھانے مل دے پر انہوں نے پتہ نہیں سی اتنے تے وزیر بھی آ کے پہن کے بدے نے انہوں نے کی پتہ سی. انہوں نے نظرہ ماریاں نا تے تھوڑی دیر گزری تے دیکھا ہے کہ جانور پہ آوے جانور پہ آوے تے سیر تے اس روٹی چکی جانور آوے پہ آتے روٹی سیر تے چکی تے روٹی چکی تے آؤں پہ آتے کردہ کی پہ آئے روٹی چکی ہے نا سیر کے تے آکے کردہ کی ادھر اور پورے آوے تھے ادھر اینا بیٹھ لیا اینا کیا اسی بڑے بادشاہوں کو جانے ہیں تے بادشاہوں تے درباروں میں روٹی لے کے ہون والے نوجوان بڈھے مرد انسان ہوندے نے ایک ہی بڑا منظر عجیب دیکھے این نظر ماری نا تے دیکھ کے آندے کہ عجب دیدم تماشا شیخ باہو عجب دیدم تماشا شیخ باہو پھر براتے آشکا در شاخ آہو. تسی سمجھے نہیں کر جیل میں کر گیا ہمارے لہن سمجھے آجے میں کہا عجب دیدم تماشا شیخ باہو سلطان باہو تیری بارگاہ دا طریقہ ہی بڑا عجیب ہے انداز ہی بڑا عجیب ہے. اسی بادشاہاں کو جانے ہیں بڑے بڑے جاتے لوگ بھینے ہیں پر سننا اسی طرح منظر بیٹھے ہیں نا عجب دیدم تماشا شیخ باہو اسا منظر دیکھے بڑا عجیب منظر کی اگر براتے آشکان در شاخ آہو اسی طرح دیکھنے ہیں حیران ہوندہ پہ جانور تے سیر تے روٹی چکی حیران پہ ہوندہ پہ سیر تے روٹی چکی سو تے لے کے آیا ہے کہ سلطان باہو نے فرمایا میں ایک دسنا جانا ہاں تسی جنہ کو جاندے ہو وہ انسانہ سے حکومت کرتے ہوئے اور بھی میرے کو آئے ہو انسانہ سے بھی کرتا ہے جانورہ سے بھی حکومت کرتا ہے. آؤ حضرت سلطان باہو نہ پوچھ لیے کہ سونے دا مقام کنے دے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو آشنا دا امام بولے کہ لٹیا دے ایک گرے اندر نبی صادق اللہ ایک گرے اندر جناب الاتر کو جنہیں سکتا لٹیا دے میں کسنا جاننا دے تصویر پھیلی پر دل
یہ ایویں نہیں گل بنتی ادھر ویکھیا نا تے جانور روٹی چک کے پہ لیا انہیں ویکھ کے انہیں آخیا بھی بڑا منظر ہے بڑا کمال ہے صدقے جاواں اسی تے بادشاہاں کول گئے ساں بھولے ہی رہے ہیں ذرا رکیا جے مینوں حدیث یاد آ گئی اجازت ہوئے تو سنا دے دل مند ہے جے تھک پہ تو میں بس کر دے جے نہیں تھکے تو پھر بولو ذرا محمد رسول سبحان اللہ حدیبیہ کا موقع ہے تے حضرت عروہ بن مسعود عروہ بن مسعود نے جنی دیر تک کلمہ نہیں پڑھا سارا تعلق تے عروہ بن مسعود پتہ ہے کون ہے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تے مکے دے لوگاں نے دو بندیاں کا نام پیش کیا ایک ولید بن مغیرہ تے دوجا عروہ بن مسعود نبوت کا اعلان کرنا کوئی الیکشن تے کھلونا ہے الیکشن تے کھلونا ہے تے ساری طرف ہے دو بندے تے جہدے کو 4 ووٹ چنگے ہون کو ٹکر دا بندہ ہوئے وہ نہیں کھڑا کری دینا تے عروہ بن مسعود کو انہوں نے اعلان کر دیتا ہوں وہ عروہ بن مسعود پہ کیوں ولید بن مغیرہ کو روپیہ چنگا سی تے عروہ بن مسعود گل چنگی کر لیتا سی گل کرن دا سلیقہ سا تو تے عروہ بن مسعود نو جس وقت انہوں نے بنا کے اپنا سفیر بھیجا نا تے گیا جا کے منظر سارا دیکھا حدیبیہ دے موقع تے سارا منظر دیکھ کے تے واپس آیا مکے والے کیا بھی آ جاؤ کٹھے ہو جاؤ نمائندہ آ گیا وے پوچھنے ہوتے کی دیکھے عروہ بن مسعود نے بھی گل ایک سن لگا کی اس کہ میں بڑے بادشاہاں دے محلات گیا کیسر و کسرا دے دربار بھی گیا نجاشی دے دربار بھی گیا تہاڈا سفیر تے نمائندہ بن کے گیا پر اے منظر کدھر نہیں ویکھیا جڑا دربار محمد وچ ویکھیا انہیں کہا ایک ہی گل انہیں کہا تہاڈے وچ کوئی بندہ انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا انہیں کہا عروہ بن مسعود بندہ ساڈا ہے گلاں انہاں دی کرنا ایک ہی گل ہے کو خیر تے آئی اس آخر میں گل بالکل ناپ توڑ کے پہ کرنا وا میرا کام ہے گل تو سچی دسنا بندے جڑے رہ گئے انہوں نے بھی بلا لو سارے کو کوئی رہ نہ جائے سارے آ گئے انہوں نے کہا ہوں کٹھے ہو جاؤ میں گل آخری تہاڈے نال کرنا گا کی میں جڑا منظر ویکھ کے آیا جے یہ جڑا منظر میں نے کدھر دے پھر بھی دس کی دیکھے وہاں میں دساں ہاں بول اس کہ میں اللہ دی عزت دی قسم جے قبضہ قدرت میرے جان لے میں تو گل دسنا چاہنا وا میں کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا نجاشی دے دربار وچ گیا وا بڑے بڑے بادشاہاں دے محلات وچ گیا وا پر اے جڑا منظر ویکھ آیا نا اے جڑا نظارہ ویکھ آیا کی ویکھے آخر میں نبی کریم دے صحابہ دا منظر ویکھیا اپنے نبی نال پیار کرن تے انہاں حد کر چھڑی اینج حد کر چھڑی نے کی انہاں آخیا جدوں میں ویکھیا نا تے مسلماناں دا نبی وضو کرن لگا وضو کرن لگا تے وضو کرن لگیا جدوں منہ وچ پانی پایا نا پانی پا کے تے آپ نے جدوں اپنا لعاب دہن باہر پھینکیا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ اس گل تو پہلے جڑی انہیں گل کی تھی انہیں کہا واللہ میں اللہ دی قسم ہے میں گل جڑی نکھیڑ کے کردہ پہ تو انہیں سمجھ آ جائے واللہ میں اللہ دی قسم ہے میں گل کچی نہیں جے کرن لگا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم میں جڑا منظر بیٹھے نا کہ مسلمانہ دا نبی کردہ پہ وضو تے وضو کردیاں سرکار نے اپنا لعاب دہن پھینکیا تے او جدے اندر گاڑا پن ہوتا ہے میں اے ترجمہ کر سکنا اس تو بعد میری اوقات نہیں اے علماء مفتیان کرام جلوہ گر نے اے گاڑے پن والا لعاب جان دے ہو نا سمجھ آئی نا آپ نے لمحائے مبارک کو او لعاب دہن گاڑے پن والا سمجھ گئے کسی واللہ انتا نخبا نخامتن او جڑا گاڑے پن والا نا او جدو گریا نا کہ صحابہ نے تھلے نہیں نگن دیتا کہ ہاتھ کر لائے اے حضور دے صحابہ نے کیتے اگے ہاتھ کر لائے انتا نخبا نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم
تو اینج لے کے نا ان کی کیتا نے اینج نہیں کسے کر لیا فدالہ کا بھی اینج مڑیا نے اینج مڑ کے نا تو پھر یہ نہیں کیتا بس فدالہ کا بھی وجہ ہو اے جے سونا پانا اے لوگ ٹی وی دی سکرین تے بینڈ کے 18 قسم دے میک اپ کر کے آندے نے مصطفیٰ دے صحابہ دا میک اپ ہے انت نخما نخامتا الا بطاق فی کف رجل منہم بدنا کبھی ہاتھ وجہ ہوا جلدہ ہو صحابہ کہنے جب ملیا نا او لوابے دہن تے این کر کے رگڑیا رگڑ کے تے انسان دے پورے جسم دے وچ انہوں سب تو پیارا جڑا لگتا ہے چہرہ لگتا ہے انجی ہے نا انہیں کیتا کی انج کر کے نا اپنے چہرے تے رگڑیا چہرے تے رگڑ کے نا کہ ہون پتہ نہیں آتا ہے دنیا عروہ بن مسعود آتا ہے جنہوں نہیں ملیا نا وہ دوجے دے ہاتھ نال ہاتھ پہ رگڑ رہا ہے ہاتھ نال ہاتھ پہ رگڑ رہا ہے کہ ہاتھ نال ہاتھ لا کے این چہرے پہ مردہ گئے سرکار کے وضو دا پانی زمین تے نہیں نکل دیتا میں اس نتیجے تے پہنچ دیا ہوں چہرے اپنے نبی کے جسم میں لگے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں نکل دے دے وہ اپنے نبی کے خون دا قطرہ کینے زمین تے نکل دے دے میں اس نتیجے تے پہنچ دیا ہوں بس میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا جے میں تو مجھے سمجھتا تھا سندس دیتا جے اور میں کور چلے آجے آہاں کی کہنا چاہنا ہے اللہ نے مسعود روکے کہنے لگے ادھرا سن لگے جے محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا عروہ بن مسعود نے کھارے تاسو نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں ایدر عروہ بن مسعود کا میں بات پوری کر لئی ہے میں تو ہمیں دس چکیا ہوں آہا عروہ بن مسعود بندہ سادہ اللہ انہوں نے کرنا پہ روکے کہتے لوگوں سنو تسی میں کہنا کی جانا لگی چھوٹی محبت والی لگ گئی چھوٹی محبت والی تے عشق نشے میں تیرا تک بن دی رہی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے رنگ چڑھایا سمجھ آئی گل او اس سونے چہرے نو دیکھیا عروہ بن مسعود آدھے بس گل مک گئی ہن میں آقا دا غلام بنا نبی پاک دا کلمہ پڑھا دوڑ کے جا کے سرکار دا کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں کے دے مصطفیٰ دا حسن نبی پاک نے ادامہ نو دیکھیا سرکار دا حسن دیکھیا میرا مصطفیٰ دا حسن دیکھ لیتا سی قربان ہوتا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور دے صحابہ نے مصطفیٰ دا ملاد سنایا حضرات عزیز وقار وقت کافی ہو گیا میں چونکہ سفر کر کے بھی آیا واپس سفر کر کے جانا سمجھو نا انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا اگر بھی ہوں گیا ربی دے تو ہم ذکر سنا دیا ربی دے پھر کدی موقع ملیا تو ضرور انشاءاللہ سناواں گا مگر ایک دو باتاں ضروری دنیا کرنا چاہنا وہ اے بے اس طرح دی پاکیزہ محفل دے اندر خوبصورت محفل دے اندر میرے حضور والی نعمت میرے شیخ طریقت ایک جملہ بڑا خوبصورت بولتے سن فرماندے سن میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ کیوں میلاد منائی دے سیرت اپنائی دے اپنا اوڑنا بچھونا حضور کی سنت بنا لو کوئی غریب محلے دے اندر پنڈ دے اندر اگر کوئی ایسا بندہ جڑا بیمار ہے او دے نال پیار کرو او دے نال محبت کرو او دے گھر والے نال پیار کرو او دی دعائی دا انتظام کر دے ہو اللہ دی عزت دی قسم ہے رب بھی راضی ہو جائے گا رب دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا اے دے وچ اے نہیں کہ تسی میلاد کرانا چھڑ دیو میلاد اپنی جگہ دے اے تے جشن کرن دا رب نے آرڈر دیتا ہے نا کہ رب دا حبیب آندا ہے میں بھی تانوں دسنا وا
ملاد کے کرو یہ بھی شک کوئی نہیں آمد مصطفیٰ دے دل سے صحابہ نے بھی سرکار دی آمد دے تذکرے کی تھے مننا علینا بقا یہ جملے صحابہ دے نے صحابہ اکرام نے بھی آکھے مگر غور کرو یہ سارا کچھ کرن دے باوجود محلے دے اندر کوئی غریب پیٹ دے اندر کوئی اگر یتیم بچہ مل جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا یتیم دی پرورش کرے یتیم دی پرورش کرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ اینج میرے نال ہوگے گا جی میں دو ملانے سرکار نے فرمایا جڑا دو بیٹیاں دی پرورش کرے گا قیامت والے دن اینج میرے نال ہوگے گا درمیان اس کوئی فرق نہیں ہوگے گا سمجھ آئی گا ذرا غور کرو یہ ساریاں گلاں کنے دسیاں نے آمنہ دے نال دسیاں خدا دی خدائی دے مختار نے دسیاں نے جن نے آ کے اندھیریاں بھی تو سانو کر کے اللہ دی وحدت دا نور عطا کیتا ہے اسی اس محبوب دے غلام پہلے اپنے آپ کو دیکھیے تے صحیح حقیقت بات ہے اندر جھانکیے تے شاید اس قابل نہیں کہ دھرتی تے قدم رکھ لگے اپنے گناہاں والا اپنے عیباں والا بیٹھیے نا میرے صاحب فرماتے نا چٹی چادر امبلاں والی تے داغ نہ لائیں جو جڑیاں اشد دیاڑے پھر نہ آخری ہے ربا کی بنیا جدو اپنے ول بیٹھیے کہ اسی اس قابل نہیں کہ اس دھرتی تے قدم رکھ لگیے جدو نسبت مصطفیٰ کا بیٹھے حضور پر بیٹھے ہیں کہ رب آتا میں توڑے ول تھوڑا بیٹھے توڑے ول بیٹھا میں دل کرتا ہے عذاب نازل کرا توڑے تے دودھ وچ پانی بلکہ پانی وچ دودھ کسی پاؤ ایک تو دے دودھ پانی پانا ہے دے پانی وچ دودھ پانا پانی وچ تو تسی پاؤ مرچاں دے وچ کٹا پی پی کے وچو ذخیرہ اندوزی تسی کرو جو بے حجائیاں نے ایسی تسی سارے لڑ کے کریے رب بھی کیا ہے اگر دل کرنا ہے بڑے تے عذاب نازل کرا مگر جدو میں بینا نا تسی میرے محبوب دے امتی ہوئی جدو بینا نا توڑے وچ میرا محبوب جلوہ کرے تو پھر میرا دل کرتا ہے میں توڑے عیباں وال نہیں محبوب دی نسبت بیٹھیا نرکن خیرہ امت کو خرید اکل ناس وہ میرے محبوب دی امتی وہ کائنات ہے توڑے جیسا ہے ہی نہیں سمجھ آئی گال تو ایمان نہ دسو قیامت والے دن حضرت میرے استاد گرامی پتہ کہ فرماندے سن نوکر بندے دا پتر ہوئے تو مالک کا کانٹا نہیں نکل دے ان جی گال ہے نا کہ جے نوکر ہی بندے دا پتر نہ ہوئے تو مالکاں کو پریشان کرنا ہی ہے نا کہ قیامت والے دن اگر حضور کو سے پریشان کر بیٹھے ساڑھا کی جانا چاندے ہو کسی حضور کو پریشان کر دیا نہیں نا تو پھر آج تو پکا ارادہ کر لو پختہ ارادہ کر لو جو مصطفیٰ نے حکم دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے جیڑے نہیں پڑھ دے ارادہ کر لو اسی نمازی ہوتا کو فائدہ کے ہوئے نا ملاد کرندا سمجھ آئی نا گالی چودھری صاحب وہ یونان کو چل کے آئے نے کہ میں اپنے پنڈ جا کے اپنے آقا دا ملاد کرا نالے اپنی والدہ ماجدہ دا سالے ثواب کرا ایک برائے تے بیٹھا ہے ایک کوتے بیٹھ کے خوش پہ ہوتا ہے انہوں نے محبتہ سارے ہیں تھے کہ ایڈی سونی مسجد بن جاتے تے اذان ہوئے تے کلے امام صاحب تے ترے مابے ہون تے مزہ تے نہیں نہ ہوتا سمجھ آئی گل ہو جاؤ گے نماز تسی آکو جلالی صاحب تقریر پا میں گھنٹہ اور کر لو پر آپ گل دینا نہ آکو اے گل دینا نہ آکو اور میں کڑے گڑیریاں بیچن آیا ہوں میرے میں گڑیریاں چنگیاں بیچ سکتے ہیں اے گل کرنا میری ذمہ داری سے سمجھو اور میں امید بھی کرنا تسی سارے سرکار دے غلام ہوں نبی پاک علیہ السلام پیار کر دے ہو حضور نہ محبت کر دے ہو اگر نمازی ہو جاؤ گے اللہ دی عزت دی قسم دنیا بھی بہتر ہو گئی آخرت بھی سمجھ دے اللہ تعالیٰ میری اوپر حاضری اپنے بات کا بزرگ و منظور فرمائے حضرات علماء کرام نے جس محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا میں بارے دیگر جرا لیٹ آیا ہوں رسے میں ٹریفک بڑی جام سی اس واسطے میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں معافی چاہنا میں تو ایک مرتبہ علامہ صاحب مفتی صاحب نے کیا جو انہوں نے 10 جو گل نہیں بن گئی مگر یہ سی کہ جیسے ذکر مصطفیٰ کرنا سی رب نے یہ سانو اعزاز دینا سی کہ اسی آگئے ہیں مگر ٹریفک بڑی جام سی پتہ نہیں کدھروں نکل کے اسی آگئے ہیں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ساڑھے ملک دی بھی حفاظت فرمائے ساڑھے ملک دی نظریاتی جغرافیائی صلاحیتاں دی حفاظت فرمائے وآخر دعوائیگا الحمدللہ رب العالمین